فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا کی تھی آقا دے آن تو 50 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ منگدے کتھے نے، دعا کتھے کی تھی؟ منگن والے خلیل اللہ، جتھے دعا کردے نے وہ بیت اللہ، تے آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، جو منگدے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں اینا دے ول، وہ آن کے کی کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ وہ تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تے قرآن حدیث انہاں نو سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نس دس دی ہے کہ انہاں نو پاک کرے گا گناہاں تو، یعنی بندہ پاک ہوندا ہے قرآن دے نال اور حدیث دے نال، فقہ دے نال نہیں، غلط قدوری دے نال نہیں، فتاوی عالمگیری دے نال پاک نہیں ہوندا۔ یہ قرآن دستا پیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا وہ قرآن بھی سکھائے گا، حدیث بھی۔ حکمت تو مراد حدیث ہے۔ تمام جننے بھی حنفی علماء نے ان اپنی تفاسیر دے اندر لکھے ہے حکمت تو مراد حدیث ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ قرآن تے حدیث سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اگے آئیے نا، ہن عزیز الحکیم ہے کون ہے؟ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اسی ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا ہے تے اسی اپنے نبی نو بھیجیا ہے امیاں دے وچوں، امیین الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی دی صفت بھی امی۔ ہن حدیث بخاری دی ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاو فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ یہ بخاری دی روایت ہے، یہ جڑیاں صفتاں نے یہ تورات دے اندر بھی آئیاں نے۔ میرے پیغمبر دی صفت امی حرز الامیین، یعنی امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ ہن امی کنوں کیا جاندا ہے؟ امی دا معنی ان پڑھ ہے، لیکن امی دی نسبت ساڈے ول ہوئے گی، یہ دا معنی ان پڑھ ہی ہوئے گا۔ جدو امی دی نسبت نبی ول ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ کدے کول پڑھیا ہوئے؟ جدا استاد زمین تے ہوئے وہ نبی بولیا جی نبی نہیں ہوندا۔ ساڈا اختلاف ہے عمر زیو مرزے نو ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے سن،
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਲਲੈਕ ਸੀ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ 15 ਰੁਪਏ ਬਹਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਬੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਨੂਰ ਬੀਬੀ, ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਾਣਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਹੈ ਲੱਭ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਰਿਆ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਚੜਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ साडे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उस्ताद कौन ने? अल्लाह खुद ने। जमीन दी धरती ते उस्ताद क्यों नहीं बनाया? उस्ताद शागिर्द नालों आला हुंदा है। शागिर्द जिसे भी पहुंच जाए ना तो लोग आते ने उस्ताद उस्ताद ही है, ये भी आते ने ना, तो जिथे भी पहुंच जाए उस्ताद ना उन्हें तो नहीं ना पहुंच सकता, उस्ताद तो फिर उस्ताद। फरमाया मेरे महबूब तेरे नालों आला जमीन दी धरती ते मैं बनाया ही कोई नहीं, तेरा उस्ताद बनावा किनू? को समझ आ रही जी? कोई ना। तेरे नाल आला कायनात दी धरती ते बनाया ही कोई नहीं। पढ़ान वाले खुद रब्बुल आलमीन आए उमिया। एक ना ईसाई राइटर गुजरे माइकल हार्ट, उन्हें किताब लिखी है कि दुनिया के 100 अजीम इंसान। ਉਹਦੇ फ्रंट पेज ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਉਸਤਾਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10, ਕਿਸੇ ਦੇ 15, ਕਿਸੇ ਦੇ 12। आंदा जमीन दी धरती ते इको ही शख्सियत मुहम्मद दी जात है, जिदा जमीन दी धरती ते रब ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, बल्कि इनू पूरी कायनात दा उस्ताद बना के भेजे। और नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस भी है, इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, लोगों मैं पूरी कायनात दा उस्ताद बना के भेजा गया। नबी मुअल्लम बन के आए, मुतल्लम खुदा दे बने, मुतल्लम नहीं मुअल्लम। और कुरान दे तुझे पारे च रब ने किया ना, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने असी थानू ओ सिखाया जेड़ा इस तो पहले तुसी जानदे। ते जे आका पहलू ही जानदे सन, रब ने सिखाया की? बोलो भी होंगे। जे पैगंबर नू पहलू ही इल्मे गैब सी, फिर वही क्यों दी रही? जे आका नू मान लईए कि नबी नू इल्मे गैब सी, वही खत्म। तो जे नबी हाजिर नाज़िर ने, फिर मिराज भी खत्म, हिजरत भी खत्म। इस वास्ते मेरे भाईओ आइए, अल्लाह आंदे ने असी ओ सिखाया जेड़ा इस तो पहले जानते नहीं सो। रब्बे कायनात ने अपने महबूब नू सिखाया। आए आप अनपढ़ा चुने डांगरियां चो। बाबा जी कहते ने ना शेखुल कुरान, मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया, राह भुलिया जांदिया राइयां नू गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाओ फड़ बने ला ने आया। आओ
دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگا نے آیا ترجمہ اور طرح آگے نے آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکیتیسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا ادھر میرا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراں تو زمین والے دی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبراں تو جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندرا تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبرا تو میرے پیغمبر دی عظمت پہلے پارے چوی دوسرے پارے دے اندر ایک اور مقام قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے پیغمبر آج بھی مسجد موجود ہے مدینے دے اندر اللہ تھانو لے جائے وہ مسجد ویکھو جدا نا قبلہ تین ہے میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے تے نماز پڑھ دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے ذہن چاہیا کہ ساڈا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے آسمان نو نگاہ اٹھائی ایک دفعہ دو دفعہ عرشاں دے رب نو جلال آ گیا فرمایا جبریل جاؤ مینو اپنے محبوب دا اٹھیا ہویا چہرہ ایڈا پیارا لگا ہے میں قیامت تک بیت المقدس قبلے نو ختم کر کے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا ہے یہ نگاہ اٹھے تے قبلہ بن جائے قبلہ تبدیل ہو جائے یہ نگاہ مکے تے پہ مکرمہ بن جائے مدینے تے پہ منورہ بن جائے سبحان اس نگاہ دے کیا کہنے آئیے پارہ نمبر 3 اور نبی دا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ایک گلا کدو ہو رہی ہیں پتہ عالم ارواح دے اندر عالم ارواح دے اندر ہو رہی ہیں توجہ ادھر میرے ماشاء اللہ عالم ارواح دے اندر گلاں ہو رہی ہیں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو کٹھا کیتا ہے پوری کائنات اجے معارضے وجود چ نہیں آئی تے بابا جی سمسام نے نا ایتھے کیمرہ فٹ کیتا آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی
اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے انبیاء دی جماعت، تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، صحیفے دے دیاں، اور میں تھانوں کتاباں دے کے دنیا تے بھیج دیواں۔ سما جاءکم رسول، عربی گرامر دی روح نہ سما تراخی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب بھار پا کے نبیاں نہ گل پہ کر دینے۔ فرمایا میرے نبیو، پھر میرا رسول صدیق الما معکم، تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے نبیو دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں، خطابتاں، نبوتاں، کتاباں، صحیفے سارا کچھ ختم کر کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا۔ ایک ترجمہ ہے وے، دوجا ترجمہ لا تؤمنن بہ، اور میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ لیکن نہ کیا جا رہا ہے؟ نبیاں نو، عام لوگاں نو نہیں، یا مولویاں نو نہیں، انبیاء دی مقدس جماعت ہے جنہاں نو رب کہہ رہے ہیں۔ تیجا ترجمہ لا تؤمنن بہ، اے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے۔ تساں دے مقتدی ہونا ہے، انہیں تھوڑا امام ہونا ہے۔ اللہ ہن نبی دے جان تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتا ہے؟ پیغمبر دے آن تو بعد کسی نبی دی نبوت چل سکتی؟ کیوں؟ وجہ کیوں نہیں چل سکتی؟ آدم دنیا تو گئے اپنی نبوت شریعت نال لے گئے، حضرت موسیٰ گئے تورات نبوت نال لے گئے، نبی شیش گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی ادریس گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے، حضرت داؤد دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے، سیال کوٹیو آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا، نبوت بھی قیامت تک ہے، شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں، نواں دین بھی کوئی نہیں، نوی امت بھی کوئی نہیں، نواں قرآن بھی کوئی نہیں۔ اے امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی جیڑا آئے گا وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ قرب قیامت ایک نبی نے ہونا ہے جہاں نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنے ہونا ہے؟ دمشق کے اندر سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکے ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، یعنی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، انہاں حضرت حسن دے خاندان جو ہونا ہے، اور انہاں دا نام محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پراں دے ہاتھ رکھے ہون گے، مینارے تے نازل ہون گے، مومنین مینار دا سیڑھی لان گے، حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہوندیا ویکھن گے امام مہدی، کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ آکھن گے میں نماز پڑھان نہیں آیا، میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ یعنی عیسیٰ آئے گا کی بن کے آئے گا؟ 40 سال تک انہاں زندہ رہنا ہے تے اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن تے حدیث سکھا کے بھیجنا ہے، انہاں اپنی انجیل تے عمل نہیں کرنا۔ انجیل آسمانی کتاب ہے نا، میں کہنا مولوی ہو اتنے انجیل نہیں چل سکتی تو تھوڑی یا زمین تے بننے والی فقہ کیویں چل سکتی؟ تسی بھی تو سانو دسو نا، جڑی اندر وڑ کے تہاں فقہ نہیں ہے۔ میں اس واسطے آنا ہونا فقہ حنفی بنی زمین تے، مالکی شافی حنبلی بنی زمین تے،
لیکن مسلک اہل حدیث بنیا عرش برید. وہ بول دے نہیں قرآن کتنے بنے ہیں عرش برید آسمان تو جبریل محمد دے قلب اندر تے نازل لے کے آیا ہے. قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے, حدیث بھی قرآن بھی جبریل لے کے آیا ہے, حدیث بھی جبریل لے کے آیا. قرآن بھی لا رہے بے, حدیث بھی لا رہے بے. اور لوگوں قرآن بھی قیامت تک حق کے, حدیث بھی نبی دی حق کے. ہوں پتا کیا اب بھابی ہے کل پیدا ہوئے 40-50 میں وہ دائی تے بخا جن سن جمے ہیں. اگلے دن ایک حنفی عالم دین پروفیسر صاحب اپنا دیوبندی عالم دین سرگودے دے, انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی. دیوبندی عالم دین, انہوں نے کلپ موجود ہے. انہوں نے کہا دیوبند جدوں دا شہر ہے ادوں دے دیوبندی, جدوں دا بریلی شہر ہے ادوں دے بریلوی. یہ الفاظ کے انہوں نے کہا دیوبند شہر تو پہلے دیوبندیوں اپنا وجود وکھاؤ. دیوبندی عالم دین کہہ رہے بریلی شہر تو پہلے بریلویوں اپنا وجود وکھاؤ. لیکن اہل حدیث ادوں نے جدوں دا قرآن حدیث ہے. دیکھو نا اے جہاں ساڑی حقانیت, کیونکہ قرآن بھی حدیث ہے تے حدیث بھی حدیث ہے. تے ندوہ نو منن والے کون نے؟ اہل حدیث. جاؤ خطیب بغدادی دی کتاب پڑھو اصحاب الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن ساڈے تو بعد ساڈی اولاد اہل حدیث ہے. صرف لفظ اہل حدیث دے اوتے کوئی ایک کتاب نہیں, بے شمار. ساڈے رانا شفیق صاحب نے کتاب لکھی اہل حدیث نے, مولانا اسحاق پٹی صاحب نے تاریخ اہل حدیث, مولانا زبیر علی زئی صاحب نے لقب اہل حدیث, اس طرح نام اہل حدیث, بے شمار کتاب. لیکن میرا یہ مضمون نہیں, چونکہ میری تاریخ جڑی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ جا کے ملتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں قیامت نو کچھ لوگ ہون گے انہاں دے ہتھاں وچ دعاتاں ہون گیاں, سیاہیاں ہون گیاں, قلم ہون گے, تے اللہ پوچھن گے تسی اہل حدیث ہو؟ جا صحاب الحدیث, قیامت نو اہل حدیث ہون گے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے. انہاں دے ہتھاں وچ دعاتاں ہون گیاں, کلمہ ہون گیاں, جدے نال نبی تے درود لکھ دے رہے. اللہ پاک پوچھن گے انتم اصحاب الحدیث, تسی اہل حدیث ہو؟ جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں. فرمایا انطلقوا الی الجنہ, جاؤ میری جنت سے داخل ہو جاؤ. اور اس زمین دی دھرتی تے نبی دی حدیث دا اگر دفاع کیتا ہے تے علماء اہل حدیث نے کیتا ہے. اور ساڈے مدارس چ حدیث پڑھائی جاندی ہے پہلے سال تو لگ کے اینڈ تک. باقی مدارس دا وزٹ کرو, پورے 6 سال فقہ پڑھاندے نے, آخری سال حدیث دا دورہ پیندا ہے, کیونکہ انہاں تقریب صحیح البخاری کرانی ہے. بول دے اہی 6 سال حدیث پڑھانے ہیں, حدیث سنانے بھی ہیں, حدیث پہنچانے بھی ہیں, حدیث پڑھانے بھی ہیں. فتح الباری بخاری کی شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دے نے, دیوبندی عالم دین, آندھے نے پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا میں رد کرتا رہا, میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا. سمجھ آ رہی کوئی نہ. علماء حنفیہ دی زمین دی دھرتی تے یہی ڈیوٹی لگی ہے بھی تو حدیثاں دا رد کرنا ہے, کرتے نا. امام ابو حنیفہ دا قول ہے خامد فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہ ویکھے, بیوی فوت ہو جائے خامد دا چہرہ نہ ویکھے. قول کیدا ہے؟ امام ابو حنیفہ دا. تے امام ابو حنیفہ کی آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ, اترکو قولی بخبر رسول اللہ. میرا قول آ جائے نبی دی حدیث دے مقام, میرا قول چھڈو حدیث بنو. اقد الجید عربی کی کتاب ہے, اقد الجید, اقد میں نے ہار, جید میں نے گلا, مضاف ہے. وہ لکھیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ایک دوست نے آن کے پوچھا جی تھوڑی قول دے مقابلے چ حدیث آ جائے, حدیث بنی ہے قول بنی ہے؟
آدھے اترکو قول بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڈو حدیث منو۔ ہن کسے حنفی نو پوچھو جی بیوی فوت ہو جائے خاوند دا چہرہ ویکھ سکدا ہے؟ توبہ توبہ، نا نکاح ٹوٹ گیا، میرے بھی نہیں جانا۔ تو میں کہنا حدیث حضرت ابو بکر صدیق نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، فاطمہ نو غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاؤ۔ پہلے حدیث کا مسلک اور منہج ہے کہ بیوی خاوند بیوی نو غسل دے سکتی۔ ادھر جا کے پوچھو میں کیا تسی امام ابو حنیفہ دا قول بھی نہیں منیا، انہوں نے کہا میرا قول چھڈو حدیث منو، تو آپ قول بھی نہیں منیا حدیث بھی نہیں منی۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ لیکن مسلک اور منہج اہل حدیث انہوں نے کیا نبینا آدمی جماعت نہیں کرا سکتا، کیوں جی؟ فقہ یہ ہے ہاں کیا مدینے چ ایک نبی نے صحابی سے عبداللہ بن ام مکتوم جدو نبی پاک مدینہ چھڈ کے باہر جاندے ہیں، عبداللہ تو جماعت بھی کرانی ہے، اذان بھی کہنی ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے، ہوں میں تیری مننا کہ آمینہ دے لال دی مننا؟ بولی اے مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دا قول، کسے دی رائے، کسے دا قیاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس دے کول ایک بندہ پوچھن واسطے مسئلہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی دی حدیث سنائی، وہ بندے دو آندے نے ابو بکر و عمر دا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے اٹھ کے چلے جاؤ کتے آسمان تو پتھراں دا می نازل نہ ہو جائے۔ فرمایا کیوں؟ میں تھانوں نبی دی حدیث سنانا پیا، تو ہی ابو بکر و عمر دے قول پیش پہ کر دے ہو۔ تو جی حدیث مقابلے جب ابو بکر و عمر دا قول نہیں چل سکتا، تیرے مولوی دی قولی کیویں چلن دئیے میں بول؟ ایتھے نبیاں دی واج آ نہیں۔ حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پھڑیا تے پڑھن ڈے نے ایویں پیا سی پھڑیا، آقا علیہ السلام نے ویکھیا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے، نبی دے چہرے وال ویکھ۔ حضرت عمر نے اس طرح نظر اٹھائی تے آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ پتہ جی کلمے کنی عظمت والے نے؟ جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد تے شام دے ٹائم پڑھدا ہے، اللہ پاک پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا صبح پڑھدا ہے تے شام پڑھدا ہے، یہ مرد عورت قیامت نو آئے گا میں نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا۔ تے اللہ نے میں اس بندے نو راضی نہیں کراں۔ لیکن آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا، میرا امتی بن کے آنا ہے۔ وَتَرَكْتُمُونِي اگر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے چلے جاؤ، منو چھڑ کے تسی موسیٰ دی اتباع کر لو، فرمایا تسی لَقَدْ زَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تو آقا فرماتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے لگیا جائے اور تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی۔ اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ اوے آمن حدیث، اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، حقیقی جمعیت الحدیث پاکستان زندہ باد، مسروری صاحب زندہ باد۔ جتھے نبیاں دی واج آ نہیں تو اتھے مولوی چکی پھرنا ہے، بولتے میرے امام کا قول یہ ہے، میرے امام کی قیاس اور رائے یہ ہے،
میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی کتاب شیخین موجود نے، اصول کرخی مدارس پڑھائی جاتی چند صفات مستقل، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے، اگر وہ قول دے مخالف قرآن دی ایت ہوئے گی، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ مراد کی ہے قرآن حدیث دے مقابلے اگر امام دا قول آ جائے قرآن حدیث چھڑ دیو، پر قول جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، وہ دے انتے لکھ دا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث نے گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا مفتی ہے نا، مفتی فتویٰ دے انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ صرف زمین دی دھرتی تے اہل حدیث علماء نے جڑے آندے نے کائنات چھڑ دیو، نہ قرآن چھڑنا نہ نبی دی حدیث چھڑنی۔ سانو اللہ نے دو ہی کتاباں دتیاں نے، ایک قرآن تے ایک ہستیاں بھی دو نے، بستیاں بھی بولو دو نے، ہستیاں دو، بستیاں دو، کتاباں دو، اکھاں دو، کان دو، ہاتھ پیر دو دو اللہ نے دیتے نے، تیجا رلیا نہیں، چگا گلیا نہیں۔ حدیثوں کے دو اصول، حدیثوں کے دو اصول، حدیثوں کے دو اصول، اے ساڈا مسلک کہ جڑا عمل، جڑی نیکی، جڑی نماز دے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی، وہ اللہ دی عدالت قابل قبول ہے، جڑے تے مور نہیں وہ مردود ہے، قبول نہیں۔ قرآن نے کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ جی اسی مننا گے دی نبوت بھی مننا گے، شریعت بھی مننا گے۔ رب نے پھر اقصا دی مسجد دے اندر سارے نبی کٹھے کیتے بما وجود، روح نہیں وجود، آمینہ دے لال بھی موجود نے، آقا اتھے سیال کوٹھیو حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، سارے نبی اتھے بھی ماں وجود جمع نے۔ نماز دا ٹائم ہویا ہے، آدم آندے نے میں صفی اللہ آج جماعت میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ، موسیٰ آندے نے کلیم اللہ، عیسیٰ آندے نے روح اللہ، ابراہیم آندے نے خلیل اللہ، اسماعیل آندے نے ذبیح اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیو وہ جڑا وعدہ یاد کرو، کیڑا؟ وہ عالم ارواح والا، عالم واہ والا وعدہ یاد کرو۔ آج جڑا اس وعدے تو مکر گیا میں انہوں فاسقاں دے اندر شامل کر دیا، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ جڑا اس وعدے تو مکر گیا جنہیں نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیا سوچیا بھی مسلح تے میں کھلونا ہے، انہوں میں نبیاں دی صف چوں ہی کٹ دیاں گا۔ آج سیال کوٹ چ نبی حاضر ناظر زندہ ہے، مولوی جماعت آپ کراندا ہے، جمعہ آپ پڑھاندا ہے، یہ کدھر جائے گا؟ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساج پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ چوتھا پارہ ذکر مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
مومنو تھوڑے تے احسان کیتا. اب ویکھو اپنے بدن تے نظر ماریے اللہ نے کڈا وڈا نعمتاں دا چھٹا ماریا. تے جیڑا مٹیریل رب کائنات نے تیرے میرے جسم تے فٹ کر دیتا ہے نا، یہ کوئی چیز ضائع ہو جائے نا، نہ نبی دی دکانوں لبنی ہے نہ ولی دی دکانوں لبنی ہے. بولتے نہیں. تے جے اکھ ضائع ہو جائے نا، ایک بندہ امریکہ تو کوئی 35 لاکھ لا کے تے اکھ پوا گیا، میں نظر آؤں جاتا نہیں، میں اتنے 35 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آتا. ایتھے انہیں سارا کوئی تینوں بہت چی دے چھڑیا، کدی وہ بھی شکریہ ادا کیتے. اتنے تے پتھر دی پوا کے آیا نا. اللہ نے اکھاں دو دتیاں نے کنیاں، جنہ دیا دو نے وہی بولے آج اکھاں، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، دو تے سر بھی. بھابی لگتے نے مولانا سر کنے نے؟ ہاں سر ایک ہے، باقی ہر چیز ڈبل ہے. اللہ سر کیوں ایک ہے؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے، جکان واسطے میرا در بھی ایک. سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا. اور دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے بھابیو جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے؟ جنازہ. کیوں نہیں رکوع کرتے؟ اب ریلوی نے، دیوبندی نے، اہل حدیث نے، شیعہ نے کوئی بھی جنازہ پڑھتا کدی کہ رکوع سجدہ کیتے؟ کیوں؟ اگے میت ہے، میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، علی حجویری دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تاں ہیں ادو رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں. جدو 4 فٹ ٹھاں ہیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ ہون کیوں رکوع سجدہ اس قبر تا طواف کرنا ہے؟ غسل بھی دینا ہے، طواف بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ. کئی بندے ویکھے نے، میرے کو ویڈیو ہے نا، پچھوں دربار تے گئے نا تو پچھوں انہوں نے نا گوڈیاں دے منہ جویں کتا نہیں ٹر کے جاتا اگے تک، اس طرح. اہل حدیثوں یاد کر لو، سجدے دیاں 2 قسماں نے. سجدے دیاں کنیاں قسماں؟ روح زمین تے ہے ہی 2 نے. ایک سجدہ ادب سمجھ کے کیتا جاتا ہے، ایک سجدہ عبادت سمجھ کے کیتا جاتا ہے. ادب سمجھ کے سجدہ جائز ہوتا، آقا فرماتے ہیں میں عورت نو کہتا اپنے خامد نو سجدہ کر. ادب سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے. دنیا کا ہر گناہ رب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں جے کرنا. اللہ تیرا شکر ہے اہل حدیث دے عقیدے نے تو شرک تو بھی پاک رکھیا، بدعات تو بھی پاک رکھیا. باقی چھوٹے موٹے گناہ جڑے نے وہ تو انسان دی زندگی دا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ رب نے رحمت دی چادر چی ہگال کے سن چھڑنے. اہل حدیث مر سکتا ہے، اللہ تیری ذات نہ شرک نہیں کر سکتا. قیامت نو آواں گے اللہ گناہ بہت عیب بڑے، لیکن اللہ دنیا دے اندر نہ تیری ذات نہ کوئی شریک ٹھہرایا، نہ تیرے محمد دی بات دے اندر کسی نے شریک کی تھا. آئیے میں بات کر رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز دا چھٹا پایا، ایک ایک نعمت فٹ کر چھڑی. کبھی وقت ملیا نا پھر توحید تے میں انشاءاللہ گفتگو کراں گا. ذرا توجہ فرمائیے، اللہ نے جڑیاں نعمتاں میں فٹ کیتیاں نے انہاں دی بھی بڑی قیمت ہے. اب دنیا دے اندر انہیں پھل کھانا ہے بھی نعمتاں نے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتاں نہیں شمار ہی کوئی نہیں. ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ تو اسی کر سکتے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے ایک بندے نے 500 سال اللہ دی عبادت کی تھی. 500 سال ایک پہاڑی تے اوتے چشمے تو پانی پیندا ہے، انار دا بوٹا انار کھاندا ہے. قیامت نو آئے گا اللہ کہن گے میرے بندے تیرا گناہ کوئی نہیں، تینو اج میری رحمت دی لوڑ ہے یا کہ اپنی نیکیاں دی. یہ گواندا اللہ جدو گناہ ہی کوئی نہیں پھر رحمت کا دی. جدو گناہ کو نہیں تو پھر اللہ نے میرے فریضہ اڑا یہ کھبی اکھ کٹ کے نہ پلڑے چ رکھ تے ایک پلڑے چ 500 سال کی عبادت رکھ. وزن کرو ہاں
وزن کیتا جائے گا عبادت والا پلہ تاں تے اکھ والا بڑا تیر مارے ہی اللہ کہن تو دے جے میری ایک نعمت دا شکریہ نہیں ادا کر سکیا تو آکھیا جو گناہ کو نہیں رحمت کا بڑو انہوں چل جہنم سے سٹو انہوں لے کے فرشتے جہنم نو ٹر پے تے پیچھے مڑ مڑ کے ویندا ہے پیا اللہ نے ہن کی وینا ہے پیا آندا جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا ہن رحمت یاد آ گئی ہے ایک نعمت کا بھی شکریہ سی ادا نہیں کر سکتے ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے قرآن آندا ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آتاء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اللہ جنہوں نعمت رو بھی یاد کرو نا کیڑی نعمت مصطفیٰ اور ساڈا عقیدہ سنو پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلڑے تے نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے تے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی ایویں پاگل ہوئے نا بھابی ہے کہ یہ نبی دا ادب وڈے بھائی جی نہ کر دے یہ بھی آندے میں کہ جڑا وڈے بھائی جی نہ نبی دا ادب کردا جینین بے ایمان ہے تے جڑا مندا نہیں وہ بھی بے ایمان ہے تے جڑا او دے باوجود آ کے وہ سب تو بڑا بے ایمان اسی آنے نبی ذات دے اعتبار نہ بشر نے عظمت دے اعتبار نہ سید البشر نے ساڈا مسلک تے نوٹ کرو اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا پھر تو بڑا بے ادب کہڑا جڑا نبی نو کول بٹھا کے لڑ خیراں دا پڑی جاندا تے نالے آکھی جاندا میں لب کے لے آواں کتھوں ایک کاندا ایتھے ہی بیٹھے نے دوجا لبن ٹریا میں کہ لبن والا جھوٹا جے بٹھاؤن والا ہے دوویں جھوٹے ساڈی وفا وے اپنی جفا وے کہ میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں مانتا او دے باوجود بھی میں نہیں کدی کیا میں لب کے لے آواں کتھوں آیا نے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا لوڑ نہیں سورین دیتی اُرا پرا جان دی جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی تو آج کول بٹھا کے بھی لڑ گیا رہا تھا پڑے ایک بی بی دا خامت اندر بیٹھا لوکاں نے کوٹھے ٹپ جی پھرے انہوں کو عزت آلی ہے تو بولتے نہیں کوئی عزت آلی ہے نا جدا خامت باہر ہوئے تو بوئے باہر نہ ویکھے اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ گیا رہا تھا پڑیا میں نبی نو کول بھی نہیں سمجھا کہ تجھے حل ویکھیا بھی نہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا تو لڑ ہور پڑے ایسا کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سانو کسی دی لوڑ رہی نہیں اللہ سانو اس نگاہ دی لوڑ ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلی پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے تے بابا جی سعید الفت آندے نے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے پاگ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمین دا لال جیا رسول تیرے واسطے ورفانا لکا ذکرک واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حضرت پروفیسر عتیق الرحمان صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حافظ عزیر صاحب دیگر علماء دا آنا اللہ قبول فرمائے. اور تساں احباب دا میرے بھائیاں دا بزرگاں دا نوجوان ساتھیاں دا میریاں ماما بہنہ بیٹیاں دا اللہ سب دا آنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ جو سنے ہیں سنایا اللہ عمل دی توفیق. یوتھ فورس دے نوجوانہ دی محنت اور کوشش اور کاوش اللہ قبول فرما. مرکزی جمعیت دے رفاقا دی اللہ کوشش اور کاوش نو قبول فرما. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جماعت دے سر تے اللہ انہوں دا سایہ تا دیر تک قائم دائم رکھی. میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. شرک و بدعات دا کلا کما فرما. میرے اللہ جتنے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. اللہ میرے ماں باپ سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میرے بڑے پیارے بھائی حافظ ماجد صاحب انہاں دے والد محترم تھوڑے دیر ہوئی فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے چاچو اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. ساڈے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. جنہ دیاں ماواں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. جنہ دے باپ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. جنہ دیاں ماواں چلیاں گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرما. جنہ دے باپ تر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نہ منور فرما. میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما. توحید و سنت دا عالم بلند فرما. اللہ سانو سارے نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نسلاں چو دین ختم نہ کری. اللہ جتنے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما. اللہ اولاد دا ڈیپو تیرے کول ہے. بچیاں دے ڈیپو تیرے کول نے. ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات دے اندر کوئی کچھ نہیں دے سکدا. اللہ جو دینا ہے تو ہی دینا ہے. اللہ مر جاواں گے سانو ہور کسے در جوگا نہ چھڈی. اسی ہور کسے در تے جانا بھی نہیں چاہتے. میرے اللہ ساڈیاں جولیاں نو اپنی رحمت نہ بھر دے. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما. جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں نو بیٹے دتے نہیں بیٹیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.